كتابه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ صدیق اکثر حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ احباب ذوالفقار سامعین محترم، انتظامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب واجب ہے۔ آج کی ساری محفل شہدائے کربلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے رفقا دا پرسوں 1383واں سالانہ عرس لگیا، 1383 سال ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے رفقا نوں اس دنیا تے حق و باطل دی جنگ کر کے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اس دنیا تو گیا نوں 1383 سال ہو گئے۔ لہذا محفل کا انعقاد تقریباً 4 سالہ تو ہو رہا۔ ایک چیز ہے، ایک لفظ استقامت، استقامت، توجہ، یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جدوں کوئی نیک کام چھیڑ لو یا کسی نیک کام کا ارادہ کر لو، کوئی عزم کر لو، پھر اتنے افرادی قوت نہیں ویکھی جاتی بلکہ اپنے عزم نو ویکھیا جاتا ہے، اپنے ارادے نو ویکھیا جاتا ہے۔ توجہ، اے جڑی گل ہے بالخصوص نوجوانوں واسطے بھی ہے، سارے توجہ کرو کہ جدوں کسی کام کا ارادہ کر لو پھر اوتھے قوت نہیں ویکھی جاتی بلکہ اپنا ارادے میں ویکھیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
غالباً محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے دے نال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دا جلسہ کرواتے سی. ہر سال میلاد دا جلسہ کرواتے سی. ایک دن ایسا آیا کہ میلاد دا جو انہوں نے طریقہ کار سی جی ڈیٹ سی وہ آ گئی 12 ربیع الاول شریف یا جس بھی تاریخ سے کرواتے سی. تو آپ کے کول پیسے کوئی نہیں, گھر کی حالت بھی مندی, تے ظاہری گل ہے چنگا بندہ ویلا جڑا بندے تے آ ہی جاتا. آپ نے کی کیتا چنے لے کچھ لے کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھیا تے کھاتے تقسیم بھی کیتے تے دل چ بڑی حسرت تے بڑا دل غمگین کہ میں تے نبی پاک دا میلاد بڑے سوہنے طریقے نال پڑھدا سی, میں لوکاں نوں سادا سی, جلسہ کروانا سی, لنگر پکانا سی. لیکن ایک ویلا ایسا بھی آ رہا میرے تے ٹائم آ گیا کہ اج چڑیاں دی میں میلاد پڑھ رہا. اور ایک گل یاد رکھنا, اے شاہ محدث, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالقادر محدث دہلوی, انہاں نوں سارے ہی منتے ہیں, سنی بھی تے باقی سارے بھی. اور ہے یہ خود سنی سی حنفی سی, مانتے سارے ہی. آپ دا دل بڑا غمگین اور بڑی ٹینشن, بڑے پریشان کہ میں تو کھلے طریقے نال کام کرتا سی, میرا تے ٹائم میرے تے کیا آ گیا. یہی کشمکش دے وچ سو گئے آ تے ستی قسمت جاگ اٹھی, خواب دے وچ سونے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا. اج نے بولیا فرنٹ سیٹاں تے آ جاؤ, جڑے پیچھوں بھی بولے ہیں نا اتنے اگے آ جاؤ تاکہ انہوں گلاں کرن دے نال آسانی ہوئے, کیونکہ فرنٹ سیٹاں والے بندے جدوں اگے بولدے تے پھر جڑا بندے نوں تجسس رہندا اور ہمت رہندی ہے. فرنٹ سیٹاں تے جڑا بندے بولن والے اگے آ جاؤ, اسی پہ اگے آ جاؤ سارے. توجہ, خواب دے وچ ستے آ تے کیڑا دیدار ہو گیا, نہیں بولے, سونے مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا. تے دیکھیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار تشریف فرماوا تے اگے چنے رکھے ہوئے ہیں, سرکار تناول فرما رہے ہیں. فرمایا میرا غلامہ کی ہویا جے تیرے تے مندا چنگا ویلا آ گیا, لیکن دل مخلص ہونا چاہیے, دل چ نبی دی چاہت ہونی چاہیے. تے او پیسے نوں نہیں ویکھدے, وہ بڑیاں لین لٹاں نوں نہیں ویکھدے, وہ دل ویکھدے آ. دل بھاویں غریب دا ہوے, دل جڑا وا وہ چنگا ہونا چاہیے, دل دے وچ گھر مصطفیٰ دا ہونا چاہیے. بھاویں بندہ غریب ہوے اونوں گل دے نال لا لیندے, وہ تے آئی غریباں نوں گل نال لاؤن واسطے ہے, کیونکہ قیامت دا دن ہوے گا تے فرمایا اوتھے بڑے بڑے گناہگار ہون گے. سرکار فرمان کہ تسی لگے آ جاؤ گے. بے شک مستعجبات کا سناتے جائیں گے. موضوع دوسری طرف جا رہا, اپنے موضوع وال جا رہا. میں گل تمہید کیوں بنی ہے کہ بندے تھوڑے جے ویکھ کے گھبرانا نہیں. میں انتظامیہ کمیٹی نوں کہہ رہا کہ بندے تھوڑے ویکھ کے تسی گھبرانا نہیں, بلکہ دل وچ رکھنا اسی محفل انہاں دی کروا رہے ہیں جڑے دو عالم دے سردار ہیں, جڑے دو عالم دے سردار ہیں. اسی لوکاں نوں نہیں بخا رہے, اسی بخا رہے ہیں حسین دے نانے نوں بخا رہے ہیں, اسی بخا رہے ہیں حسین ابن علی نوں بخا رہے ہیں, اسی بخا رہے ہیں مولا مشکل کشا نوں بخا رہے ہیں, اسی بخا رہے ہیں سانوں وہ ویکھ رہے ہیں جنہاں دے بس دے وچ اور جنہاں دے اندر اور جنہاں دے جناب ملکیت اندر ساری کائنات ہے. ساڈے نال او راضی ہونے چاہیے نے, جے او راضی ہو گئے ساری دنیا ساڈے نال راضی ہو گئی. ہوں اپنے موضوع آتے ہیں. میں ایت پڑھی جڑی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک فرماتا کہ میں اپنے بندیاں نوں آزمانا, انہاں نوں مال بھی دینا, انہاں نوں اولاد بھی دینا, انہاں نوں میں پیسہ بھی دینا, صحت بھی دینا, تندرستی دین تو بعد میں لے بھی دینا, اولاد بھی, مال بھی, پیسے بھی, سب کچھ انہوں نے آزمانا. تے جڑے انہاں وچوں میرے بندے ہیں نا, رب کہندا جدوں انہاں نوں میں مال دینا, جدوں انہاں نوں خوشی ہوئے تاں بھی میرا شکر کردے آ, جدوں غمی ہوئے تاں بھی میرا شکر کردے آ.
جے میں خوشی دوا تاں بھی کہتے یا اللہ تیرا شکر آ. جے انہوں نے میرے والوں کوئی ازمائش ہوتی آ وہ گھبراؤندے نہیں اور پیٹتے نہیں اور روندے نہیں اور لوگوں کے کول جا کے یہ نہیں کہتے اعتراض نہیں کرتے کہ دیکھو ساڈا کی ہو گیا بلکہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کی ہویا جی اج ساڈے تے کوئی کمی آ گئی آ اسی تے ہے ہی رب دے بندے آ سانو دتا سب کچھ رب نے آ اسی دی رضا دے وچ راضی آ. رب کہندا جدوں میرے بندے ایڈا کہندے ہیں نا فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. رب کہندا پھر میں انہاں تے رحمت بھی کردا تے بخشے ہوئے تے فلاح والے بھی ہوئی بندے فلاح والے بھی کامیابیاں والے بھی ہوئی. رب کہندا دنیا تے کامیابیاں بھی انہاں نوں مل دین. اس ایت دے سب تو بڑے مصداق نے پانچ تن پاک صحابہ. توجہ جی میں اپنے موضوع پھر دستی آ گیا کیونکہ ٹائم سارا آپ جڑیاں گلاں زیادہ کرنیاں تھوڑے ٹائم دے وچ تاکہ اماماں دی گل ہو جائے. امام حسین نوں رب نے سرداری نہیں تھی دو جہان کی. جنوں پتہ سی دتی آ وہ بولیا بھی جنوں نہیں سمجھ آئی تو نہیں بولے. امام حسین نوں سرداری دیتی رب نے جنت بھی دیتی مولا علی کو بھی دیتی امام حسن بھی دیتی سرکار تے نبیاں دے سردار تے سرداریاں جنت دیاں دے کے تے رب نے ازمائش کی دیتی کہ 72 کربلا وچ قربان ہو گئے. انہاں یہ نہیں کہا کہ جناب ساڈے کو سرداریاں یا اللہ کی ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تے سرداریاں دیتیاں تے تاں بھی تیرا شکر آ. جے تو ازمائش پایا تاں بھی تیرے بندے ہیں یا اللہ اسی ازمائش وچ انشاءاللہ کامیاب ہوواں گے. تیرا فضل چاہیے سانوں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کربلا سے کامیاب ہوئے کیسے کامیاب ہوئے ایسے کامیاب ہوئے کہ انہاں دی کامیابی تے محمد مصطفیٰ نوں بھی ناز ہے فاطمہ الزہرا نوں بھی ناز ہے علی المرتضیٰ نوں بھی ناز ہے خود خدا نوں بھی ناز ہے. یہ نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں موضوع تھوڑا جہا ٹف طریقے سے شروع کیا انداز انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. سب تو پہلے میں حدیثاں کچھ پیش کر لیا پھر آپ چند موضوعات پہ گلا کریں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دا مفہوم فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی پر میرے تے میری اہل بیت تے درود نہ پڑھیا اودی نماز قبول نہیں. نماز پڑھی پر میرے تے میری اہل بیت تے درود نہ پڑھیا فرمایا دی نماز ہی قبول نہیں. دوسری روایت وچ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے سنیا ذرا جا کے بیٹھی میں تینوں گل کرنے لگا. فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کل قیامت دا دن ہوے او پوری صراط تے ثابت قدم رہے او میرے صحابہ تے میری اہل بیت نال پیار کرے میرے صحابہ تے میری اہل بیت نال پیار کرے. فرمایا جڑا میرے صحابہ تے میری اہل بیت نال پیار کرتا ہوئے گا کل پوری صراط تے انشاءاللہ ثابت قدم رہے گا. اور پھر اہل بیت کی شان دی جڑی کون بلندی دا اندازہ کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن و امام حسین کے حوالے نے فرمایا انی احبہما میں نہ دونوں نال پیار کردا اللہم انی احبہما و احب من احبہما یا اللہ میں انہاں دونوں نال پیار کردا جڑا انہاں نال پیار کرے تو اودے نال پیار کر. اور پھر میرے نبی پاک نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. فرمایا حسین میرے جو ہے میں حسین وچوں. اور فرمایا احب اللہ من احب حسین. فرمایا جڑا حسین نال پیار کردا ہے رب اودے نال پیار کردا ہے. جڑا حسین نال پیار کردا ہے رب اودے نال پیار کردا ہے. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صحابہ معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من يدخل الجنہ. مولا علی رضی اللہ عنہ روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اول من يدخل جنہ آنا و فاطمہ والحسن والحسین. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ بیٹھا توجہ
میں 5 دن کے نوکراں نوں ایک تحفہ دین لگا. میرے نبی پاک نے فرمایا علی کل قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلے جنت میں تو جاویں گا, تیری بیوی فاطمہ جاوے گی, نال حسن و حسین ہون گے. مولا علی نے اوتھے فرمایا یا رسول اللہ ساڈے محب, فرمایا کہ تسی ہو گے پیچھے پیچھے تانا پیار کرنے والے ہون گے, پیچھے پیچھے تانا پیار کرنے والے ہون گے. یہ میرے نبی پاک نے اہل بیت دے محباں یہ مرتبہ عطا فرمایا, یہ شان عطا فرمائی. اسی گل کر رہے ہیں امام حسین تے ذکر حسین ہو رہا. امام حسین کی شان عالم کی ہے. حسین میرا, حسین تیرا, حسین سب کا, حسین رب کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, قلندروں کا. حسین کرنا شہید ہوتا, آج گر گر یزید ہوتا. خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی, مساجد میں یوں ادا نہ ہوتی. حسین سب کا, حسین رب کا. ایک جملہ ہے کہ رب جانے تے حسین جانے, یہ جملہ سننے والے ایویں جملہ لگتا ہے. یہ جملہ واقعی بہت بھارا جملہ ہے, کیونکہ میدان کربلا وچ حسین نے 72 دیتے. ساڈے گھر وچ ایک فوج کی ہوئی نا, ساڈے گھر وچ بچہ بیمار ہو جائے تے ماں پیو نوں جناب پتہ جاتا ہے ایک چھوٹا جہا بچہ بیمار ہو جائے. لیکن حضرت امام حسین نے 6 مہینے کا پتر دیتا. امام حسین نے 18 سال کا بیٹا دیتا. امام حسین نے 8 تے 9 سال کے 2 بھانجے دیتے. امام حسین نے ایک جوان بھتیجا دیتا. امام حسین نے 5 بھرا دیتے. امام حسین نے مرید خالد دیتے. 72 لاشاں حسین نے, ایک روایت کے مطابق 71 لاشاں حسین نے موٹے تے چکیاں چکن تو بعد بھی رویا نہیں حسین, پٹیا نہیں حسین, بلکہ حسین پھر تلوار لے کے یزیدیوں کے سامنے جا کے چکیا نہیں حسین. اور جا کے پھر حسین نے آخیا کہ ہجے بھی باز آ جاؤ. خطبہ دین لگے امام حسین, ہجے بھی باز آ جاؤ. امام حسین نے جو انہوں نے خطبہ دیتا نا یزیدیوں نے, وہ کہنے لگے حسین چھتی کر اسی جمعہ پڑھنا ٹائم ہو رہا. واہ نمازیو, پیر اجمل صاحب فرماتے ہوتے ہیں واہ نمازیو. انہوں نے کہا حسین اسی جمعہ پڑھنا ٹائم تھوڑا چھتی کر. وہ کیڑی نماز سی کہ حسین ابن علی کو شہید کر کے جڑی انہوں نے پڑھنی سی. تے حسین ابن علی نے جنگ کافراں نال نہیں کیتی. حسین ابن علی نے جنگ جڑی انہاں نال کیتی ہے, حسین ابن علی وہ مقابلے وچ آئے سی جڑا اپنے آپ کو مسلمان کہندا سی, جنہیں داڑھی رکھی ہوئی سی, جنہیں پگڑی رکھی ہوئی سی, لیکن کردا کی سی, وہ رسول اللہ دے دین دا مخالف سی, اور رسول اللہ دی سنت دا مخالف سی, وہ اسلام دا مخالف سی. حسین نے دسیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہوئے لیکن گل اسلام سے مخالف کرتا ہوئے, پھر حسین ابن علی دے مقابلے وچ آ گئے. یزید بڑا بڑا جابر سی. امام حسین نے میدان کربلا میں جرا خطبہ دیتا ہے یزیدیوں کو, قال حسین ابن علی ان الحسین خاتم اصحابہ و اصحاب الحر. امام حسین نے خطبہ دیتا اور دے جڑے نال والے سی انہاں نوں بھی, اور اپنے جڑے آپ دے غلام سی انہاں نوں بھی فرمایا فحامد اللہ وثنا علیہ. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحلم اللہ. امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جس نے کوئی ایسا حاکم دیکھا, ایسا جابر حاکم دیکھا کہ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہو, ناقصان عہد اللہ, اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو, وَيَعْمَرُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور وہ گناہ کرتا ہو, اور وہ اسلامی قوانین کی پاسداری نہ کرتا ہو. پھر فرمایا اس کے خلاف اگر کوئی قوم نہ اٹھے تو اللہ پہ حق ہے اس قوم کو اس ظالم کی جگہ میں کل قیامت کے دن ڈال دے. فرمایا فانا حقا علیہ, میں سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے آؤں. تو یہ امام حسین ابن علی اس کے سامنے آئے. اب بات کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی شان کا عالم کیا ہے؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے
ظاہر شان اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جیسی تے نال امام حسن بھی سی شہزادیاں نے تختیاں لکھیاں دو لکھیاں امام حسین کہنے لگے تختی میری سونی ہے امام حسن کہنے لگے میری سونی ہے انہوں نے کہا فیصلہ بی بی پاک کو کروا لیں گے سیدہ پاک کی بارگاہ جا کے امی جان اسی دونوں نے تختیاں لکھیاں تے زیادہ خط کیدا سونا زیادہ لکھائی کیدی سونی سیدہ پاک نے دیکھا فرمایا بیٹا اپنے باپ کو فیصلہ کرواؤ میں نہیں کر سکتی مولا علی کو آ گئی ابا جی اسی تختیاں لکھیاں زیادہ لکھائی کیدی سونی دیکھیا فرمایا علی نے تو بڑے بڑے فیصلے کیتے پر ایتھے فرمایا بیٹا اپنے نانا جان کے جاؤ میں نہیں کرتا فیصلے تہاڈا فیصلہ بڑا ڈاڈا ہے سرکار دی بارگاہ جا کے نانا جی اے تختیاں سی لکھیاں میں تو بھائی حسن نے تے دسو سونی لکھائی کہتی امام سرکار علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تے جے سرکار فیصلہ کر دے حسن دے حق تے حسین دا دل ٹوٹ جانا سی جے فیصلہ کر دے حسین دے حق تے حسن دا دل ٹوٹ جانا سی فرمایا تہاڈا فیصلہ جبریل امین کرے گا تہاڈا فیصلہ جبریل کرے گا تے جبریل آ گئے یا رسول اللہ سلام ہوے جبریل نے ایک سیب لے آندا اور دان سٹیا فرمایا تختیاں کرو جیڑی تختی تے سیب ڈگ پیا لکھائی وہی سونی ہوے گی جو جبریل نے سیب دان سٹیا جنتی سیب اور جو تھلے آیا شہزادیاں نے تختیاں کیتیاں اودا دا کٹ کے ایک حسن دی تختی تے ڈگ پیا دوسرا حسین دی تختی تے ڈگ پیا فرمایا اللہ چاہتا نہیں کہ کسی ایک دا بھی دل ٹوٹے بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دے نال چوٹا شہزادیاں دی تختیاں دے اوتے ادھا سیب سٹ کے دسیا ہے حسن دی لکھائی بھی سونی ہے حسین دی بھی سونی ہے تے دوویں بڑے سونے یہ ہے حسن اور حسین تو کسی نے کیا خوب کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی ذرا مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا آواز آنی چاہیے فضا مجھے عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا لوگوں عظمت آل نبی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان دے نال کیتا وعدہ نبھایا یزید جناب والے تخت دے اوتے بیٹھ گیا یزید نے حکم صادر کر چھڈیا کہ حسین ابن علی کو میری بیعت نہیں جاوے حسین ابن علی کو پیغام آ گیا کہ یزید کی بیعت کرو حسین ابن علی نے فرمایا یزید کی بیعت حسین نہیں کر سکتا حسین نے جب بیعت کی دیئے ابو بکر صدیق بھی کی دیئے حسین نے جب بیعت کی دیئے عمر فاروق بھی کی دیئے حسین نے جب بیعت کی دیئے عثمان غنی بھی کی دیئے حسین نے جب بیعت کی دیئے حیدر کرار بھی کی دیئے حسین نے جب بیعت کی دیئے امیر معاویہ بھی کی دیئے اور سودیوں میں جملہ دے لگا حسین باطل دے کے سرے حسین ہم دے کے سر چپ جا جملے دی قدر نہیں کی تو ایتھے آگے پانی پلا دے آگے آ جا تیرے پتہ بھی ہے یار حالات بندے ہیں کر سکتے رادو شریف پڑھو تسی بھی میرا ساتھ دے ہو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ واقعہ کربلا عرض کریے فضائل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا وصال ہو گیا تے یزید اس ٹائم حضرت امیر معاویہ دے اندر دے وچ سیگا تے چوڑا بہت ماردا سی لیکن اس ٹائم اتنی پتہ نہیں سی چوڑا دا حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے بادشاہ بنے کیونکہ خلافت حضرت معاویہ زندہ ختم ہو گئی پھر بادشاہ شروع ہو گئی حضرت امیر معاویہ کا جو وصال قریب آیا آپ نے یزید کو نصیحت کی تھی فرمایا کہ 3 بندے اگر تیری بیعت مان لین تے تو تخت دے اوتے بیٹھا وا نہیں تے نہیں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر امام حسین انہاں چوں ایک نے بھی کہا تو خلیفہ نہیں بن سکتا تو تخت تے نہیں بیٹھنا انہیں تخت تے بیٹھدے سارے کہے انہاں تیناں کو پہلے میری بیعت لو ولید مدینہ دا گورنر سی او دے کول خط آیا امام حسین کو بیعت لئی جاوے انہیں امام حسین کو بلایا گورنر ہاؤس دے وچ آپ گئے آپ 10 اپنے جڑے خدمتگار سی نال لے کے گئے تلواراں والے لگ کے انہوں نے گورنر ہاؤس دے باہر کھڑے کرتا فرمایا میں اندر گیا اگر میری آواز بلند ہو جائے تسی اندر آ جانا اوتھے مروان بھی سی آپ اندر گئے آپ نے کہا ہاں جی ولید صاحب گورنر صاحب کیوں بلایا انہوں نے کہا جناب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا آپ کو بڑا دکھ ہویا صحابی رسول دنیا میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ انہوں کا کہا جڑا بیٹا نا یزید وہ بنیا خلیفہ وہ کہتا کہ حسین کو میری بیعت لو امام نے فرمایا بیعت نہیں میں کراں گا حسین اگر بیعت کردا تے حق دی کردا باطل دی نہیں تے مروان کہنے لگا کہ جے حسین بیعت نہیں کرتے تے انہاں نوں ایتھے قتل کر دیں اوتھے پھر علی والا جلال آ گیا فرمایا کسی دی ضرورت ہے مینوں ہاتھ لاوے وہ سہم گیا آپ اپنے گھر آئے آپ نے فیصلہ کیتا کہ ہن میں اتھوں چلا جاواں کیونکہ آپ نوں شک سی کہ مدینے تے حملہ نہ کر دیں آپ اتھوں کوچ کیتا رسول اللہ دے روزے تے چلے گئے اور اے وڈی عید دے دن سیگے لوکی مدینے آ رہے سی حاجی مکہ کوئی مکے آ رہے سی کوئی مدینے آپ رسول اللہ دے روزے تے گئے جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ نانا جان تواڈے دین واسطے اسی چلے ہیں اور تواڈا دین ہی میں بچاؤنا وا اور اتھے اگر انہوں نے حملہ کرتا تو حسین دے دل کو گوارا نہیں کہ نبی دے شہر دے وچ کوئی خون ریزی ہو جائے آپ پھر مولا علی دے مزار تے گئے پھر سیدہ پاک دے مزار تے گئے اس تو بعد کوچ کر کے مکے چلے گئے مکے گئے تے لوکی حج کرنا آ رہے ہیں لیکن حسین مکیوں تھوڑی دن رہ کے تھوڑے دن تے کربلا میں جا رہے ہیں علامہ اقبال نے کیا سی اتنے میں گل کر کے پھر گل کرتا علامہ اقبال دی امام حسین کو کہنا مکے یزید نے 10 بندے حاجیاں دے لباس چ مکے بھیجتے اتنے جا کے انہیں کہا کہ اتنے حسین کو قتل کر دو مکے دے وچ وہ حاجی بن کے گئے حج کرنا اقبال کہتا سی کہ تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں میں بھی مبلوس حیا دیکھا تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں میں بھی مبلوس حیا دیکھا ہے کئی ابلیس لگتے دیکھے ہیں احراموں میں کئی بار میں خانوں میں خدا دیکھا وہ حج کرنے گئے سی لیکن ابلیس سی امام حسین کو اسے بھی پتا چلیا آپ نے کہا اتنے بھی خون ریزی نہ کر دیں آپ اتوں بھی کچھ کیتا کہ شاید میرا فرزدق آپ دے کول آپ نے انہوں حج دے مناسک سکھائے فرمایا کہ تو شام چ آیا اتنے کی حالات نے وہ کہنے لگا حضور وہ دلوں تے تہاڈے نال نے پر تلواراں انہاں دی یزید دے نال نے امام حسین کو بڑے خط آئے آپ چلے گئے آپ کربلا دے میدان دے وچ تو گئے وہ تو پیچھے سی کہ ہور آ گیا ہور نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ یا دی یزید دی بیعت کرو یا پھر کوفے جاؤ ابن زیاد دے دربار دے وچ فرمایا حسین اتنے کدی بھی نہیں جائے گا کیونکہ حسین اگر جانتا ہے تو مصطفیٰ دے روزے تے جانتا ہے حسین اگر جانتا ہے جنت البقیع دے وچ جانتا ہے حسین اگر جانتا ہے خانہ کعبے دے وچ جانتا ہے حسین کدی باطن تے یزیداں دے درباراں وچ نہیں جانتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نہیں جاواں گا انہوں نے کہا پھر اسی تانوں کتے ہور بھی جان نہیں دینا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے وچ اپنے خیمے لگا لے تے آواز دیتی کہ ہے کوئی سید دی، ہے کوئی زہرا دے لال دی، ہے کوئی علی دے بیٹے دی مدد کرنے والا. تے جدوں رب سیدھیاں پاوے نا تے پھر ہلاکو خان دا پوتا بھی مسلمان ہو جاتا ہے. ہلاکو خان چنگیز خان وہ سی کہ جن نے مسلمانوں کی کھوپڑیاں دے مینار بنا لے سی اور انہیں اپنے دربار وچ کہا، انہیں کہا اج کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہ گیا، اج کوئی جناب اذان دینے والا نہیں رہ گیا. کہ وہ پوتا آ گیا نکل کے انہیں بغل چ، کہا دادا چپ کر جا، جے گل ہوئی نا محمد مصطفیٰ دے قرآن دی اج تیرا پوتا ہی محمد مصطفیٰ دا قرآن بھی پڑھے گا، مسجد وچ اذان بھی دے گا. ہاں جی، یہ کوئی یہ مت سمجھے کہ کوئی اسلام سے پیرا نہیں دے گا تو اسلام کے پیرے دار نہیں ہوں گے. اقبال کہتا ہے کہ صہیب از روم است اور بلال از حبشہ است، کہ بلال حبشہ سے آگے، صہیب روم سے آگے، سلمان جو ہے وہ فارس سے آگے اور ابو لہب قریب سے بھی نہ آ سکا. تو اور آ گیا، انہوں نے کہا کہ حضور بہت ہو گیا یزید کی پیروی میں نے کر لی، اب آپ کے ساتھ اور آپ کی غلامی میں آئے گا. الغرض اور آپ کے ساتھ مل گیا. امام حسین نے خیمے گاڑ دیے. اس کے بعد یزیدیوں کی فوجیں آنی شروع ہو گئی. 34 ملکوں کا بادشاہ تھا یزید. اس نے 34 ملکوں سے فوجیں منگوائی. کن کے مقابلے میں منگوائی؟ 72 کے مقابلے میں. یہاں دیکھ پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا ہے، یہ ایک پاکستان ہے. تو 34 ملکوں کا بادشاہ تھا یزید. اس نے حسین کے مقابلے میں فوجیں منگوائی. اس کو پتا تھا کہ ہیں یہ 72 لیکن خون علی کا ہے، اور علی وہ ہے جس نے کھبے ہاتھ نال جنہیں انج کر کے خیبر دا گیٹ چک چھڑیا سی. کیونکہ سرکار نے فرمایا سی نا کہ کل میں انہوں بھیجاں گا جتنا رب بھی پیار کرتا ہے تو رب دا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی رب دے رسول نال پیار کرتا ہے. مولا علی جدوں گئے جھنڈا لیا، جھنڈا لے کے جدوں گئے دروازہ کھڑکایا. مرحبا کہندا کون؟ فرمایا بوا کھول. انہوں نے کہا کون؟ فرمایا تم کا بوا کھول علی ہے. انہوں نے کہا بڑے بڑے آئے چلے گئے، تو مدرے کرتا بندہ تو ہی کرے گا. فرمایا وہ آئے سی میرے بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی کھول سکتا تو کھول دا گیٹ. علی نے فرمایا 2 باریاں ہو گیا، میں تیسری والی پھینکنا گیٹ کھول. انہوں نے کہا نہیں کھولنا. علی نے انج پایا ہاتھ، اور یہ تو پہلے ابن اسحاق کی روایت نہ بیان کرتے ہیں. بولے گی آؤ ہی جو سمجھ آئے گی. مولا علی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا رب بھی جس سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی جس سے پیار کرتا ہے. اور جب وہ جھنڈا لے کے جائے گا اس کے ایک سائڈ پہ جبرائیل ہوگا، دوسری سائڈ پہ میکائیل ہوگا. علی جب گئے تھے تو 7 فرشتے گئے تھے. علی نے پایا ہاتھ، گیٹ چکیا، چک کے تاں کھڑا کرتا. 40 بندے جس گیٹ کو نہیں چک سکتے. علی نے کھپے ہاتھ نال چک کے سوٹیا نہیں اینج چک لیا. پھر مرحب نے جو دیکھیا نا پھر آیا، انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا. علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا. اور حیدر مولا علی نے کیوں کیا؟ حیدر اس شیر دا نام ہے عربی دے وچ کہ جڑا شکار تو پہلے اپنے شکار کو بھجن دا موقع دے، وہ بھجن دا موقع دے دے پھر تے حملہ کرے. علی نے پہلے مرحب کو 3 باری موقع دیتا پر وہ بھجن دا، پر وہ آکڑ گیا. پھر علی نے دسیا حیدر کینوں کہندے نے. مولا علی نے ایک تلوار ماری سینے تک آ گئی. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا. انہوں پتا سی یزید کو کہ خون علی دا. اتنے لشکر آ گئے، میدان کربلا لگ گیا. کربلا دا میدان، تپتی ہوئی ریت، خونی منظر کربلا دا. اور یزیدیاں نے 7 محرم کو پانی بند کرتا. ادھر یزید کے خیمے بھی نمازاں ہو رہی ہیں، حسین کے خیمے بھی نمازاں ہو رہی ہیں. وہ بھی کہہ رہے اللہم صلی علی محمد، وہ پڑھ رہے ہیں. تو شہید کیوں کرنا جنہیں ضرورت پڑ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بڑی قوم ہے، اس پتہ بھی ہے کہ وہ غلط ہے،
میں نے کہا وہ یزید کو بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یزید بھی غلط ہے، اس کے ساتھ بھی اتنی قوم تھی، 40 ہزار امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، آج کون سی بات ہوگی؟ امام حسین کسی کافر کے مقابلے میں تو نہیں گئے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اگرچہ وہ نہیں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ مسلمان ہیں۔ امام حسین جو تو گئے میدان کربلا لگ گیا، پانی بند کرتا، تے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جیسے 6 مہینے کا پوتا پانی زبان باہر کر رہے ہیں کہ مجھے پانی کو مل جائے۔ بی بی شاہد بانو نے عرض کی تھی کہ حضور میرے بیٹے میں لے جاؤ، انہوں پانی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تینوں پتا انہیں پانی نہیں دینا، انہوں نے کہا کہ پانی چاہیے سارے بیٹے کو۔ امام حسین نے علی اصغر گودی میں چکیا، چک کے آپ لے کے جا رہے ہیں، وہ کہنے لگے حسین لگنا صلح واسطے آ رہے ہو، لیکن امام حسین جو نے فرمایا کہ اگر کوئی تہاڈا قصور ہے، اسی قصور والی تو سانو سمجھ لیا تو چلو اسی صحیح، اے بچہ تو نہیں، اینوں تے پانی دیو، اینوں تے پانی دیو۔ تو یزید کا یہ حکم تھا پانی پیے سبھی، سب کو پانی دیجیو مگر آل رسول کو پانی نہ دیجیو۔ انہوں نے کہا کہ حسین تانوں پانی نہیں اسی دینا، فرمایا اس بیٹے کو تو پانی دیو۔ اینی گل ہوئی تے خالی نے تیر ماریا جڑا علی اصغر کے سینے وچ لگ کے اور دوسرا حلق دے وچ لگ کے امام حسین دی باں دے وچ لگا۔ حسین نے تیر کھچیا تے علی اصغر تو آپ دے اکھاں وچوں آنسو جاری، آپ اپنے بیٹے کو لے کے واپسی آئے، خیمے دے وچ آئے، چاہیا 6 مہینے کا بیٹا دفنایا، لیکن حسین گھبرایا نہیں۔ آج جب دین پہ بات آتی ہے، مسئلہ نموذ رسالت آتا ہے، ختم نبوت آتا ہے، تو لوگ بڑے بڑے گدیوں والے اندر بڑھ گئے، بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولویاں نے اپنی گدیاں بچا لیا کہ کدی سانو ہاتھ کڑیاں نہ لگ جان، سانو کتے گرفتاریاں نہ ہو جان، یا ساڈے لئے فوت شیڈول نہ لگ جان، یا اسی کتے حوالات دے پیچھے نہ چلے جائیے، تے کل قیامت والے دن رسول اللہ نے یہ حسین ابن علی کو لے آندا، کوئی اتھے بھی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ جناب میں ہاتھ کڑیاں دے پرچیاں دے اس وجہ تو ڈریا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سی۔ حسین نے بھی چھوٹے چھوٹے بچے حسین نے شہید کروائے، حسین دا بھی 18 سال کا بیٹا سی۔ آج اتھے کوئی عذر قبول نہیں ہوئے گا، اور جنہوں نے نموذ رسالت میں غداریاں کیتیاں اور پیرانے تے مولویاں نے یہ کل بہت پڑے جانے گے دین دا استعمال کر کے، اور انہوں نے نموذ رسالت میں غداریاں کیتیاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے شہزادے علی اکبر 18 سال کی عمر ہے، عرض کی ابا جان میں میدان جنگ دے وچ جانا، فرمایا بیٹا تو نہیں جانا، پیو بڈھا بھی ہو جائے جوان بھی ہو جائے، لیکن بیٹا جنی دیر تک باپ دے نال رہتا باپ بڈھا بھی جوان رہتا، میں بیٹا تینوں نہیں جانا۔ میں ابا جی قیامت تک لوگ کہہ رہی ہے کہ حسین نے غلاماں نوں بھتیجے نوں اجازت دیتی کربلا دے وچ جان دی، جدوں اپنے پتر دی گل آئی تو حسین نے کہا نہیں، فرمایا بیٹا جاؤ۔ آپ گئے میدان کربلا دے وچ، حضرت علی اصغر جدوں گئے عمر ساتھ کہنے لگا میں کہنا کہ تو جوان آدمی ہے اپنے تے رحم کھا، فرمایا کتیا چپ کر کمینیا چپ کر، تسی اج دین دے نال غداری کر کے ساڈے تے رحم کھا رہے جنہیں دین دے نال جنہاں نے غداریاں کرنیاں ساڈے تے رحم کھا رہے ہیں۔ میں خاموش ہو جا، انہیں ایک بندہ بھیجا، ایک بندے تلوار کھچی اور ادا 2 ٹوٹے کر کے، وہ سارے حیران پریشان ہو گئے کہ بیٹا 18 سال دا لیکن بڑے بڑے جنگ جو یہ مقابلے میں آئے کیویں کٹ چھڑے، انہوں نے پتہ نہیں سی کہ پاویں 18 سال دا لیکن یہ پوتا علی دا ہے، پوتا علی دا ہے۔ پھر آپ کی شہادت ہو گئی، آپ دے لاش دے اتنے گھوڑے دھرائے گئے، امام حسین نے آپ کو چکیا چک کے دفنایا۔ حسین پھر بھی گھبرایا نہیں، آپ دا بھتیجا شہید ہو گیا، بھانجے شہید ہو گئے، اور ایک مرید جن کا نام سی عبداللہ بن وہب کلبی 15 دن ہوئے سی بیاہ ہوئے، عرض کی تھی کہ حضور میں بھی جانا میدان کربلا دے وچ، فرمایا تیری تی شادی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ
کہ جناب نہیں مجھے اجازت دیو. اپنی بیوی دے کول گئے اور انہوں جا کے کیا کہ میں جانا چاہنا تو میں تینوں اپنا حق معاف کرتا. انہیں کہا کہ میرا اگر حق تو معاف کرنا نا تو اج حسین کے قدموں تے نثار ہو جاتا. وہ اج کل دی ماں ہوندی تو کہندی نا نا اندر وڑ جا اپنا جڑے آ بیک والے چکاندے نے اپنا گل کر کے تاکہ ہاتھ کڑیاں نہ لگ جان. وہ اس دور دی ماں سی. اور کیا حسین کے قدموں تے نثار ہو جا کے آپ میدان کربلا دے وچ گئے. پھر آخری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو میدان دے وچ آئے تے حسین سر تے بنیا مولا علی دا دستار کمر نہ بنی چادر تطہیر ہاتھ دے وچ پڑی ذوالفقار حیدری ڈھال تے حسین جدوں چلے تے انج لگا جویں خود مولا علی تشریف لے آوے. اور کون حسین؟ اگر حسین کی حقیقت پوچھنی سنیا رب کو پوچھ. حسین کی حقیقت حسین کی عبادت پوچھنی ہے انبیاء کو پوچھ. حسین کی عزت پوچھنی ہے مصطفیٰ کو پوچھ. حسین کی جناب والا عزت پوچھنی ہے مصطفیٰ کو پوچھ. حسین کی حقیقت پوچھنی ہے خدا کو پوچھ. حسین کی عبادت پوچھنی ہے مصطفیٰ کو پوچھ. حسین کی عظمت حسین کی جناب والا حسین کی کرامت پوچھنی ہے میدان کربلا کو پوچھ. اور ایک جملہ دین لگا کہ حسین کی دہشت حسین کی طاقت پوچھنی ہے یزید کو پوچھ. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حسین ایک بندے کلا دوسرے بندے یزید کا پورا لشکر یزید نال 40,000 کا لشکر یزید نال گورنر بھی یزید نال فوج بھی یزید نال جناب والا عہدیداران بھی. لیکن حسین کلا یزید کو اگر پریشانی سی یزید کو اگر کسی کا کوئی کام سی یزید کو اگر ٹینشن سی اگر یزید کسی کو چاہتا سی حسین کو چاہتا سی. کیونکہ میرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ کہ میرے حسن حسین جنتی نوجوانوں دے سردار. اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کی دساس میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ جا گئے. حسین نبی دی بارگاہ جا گئے تو بچے ضد کر لیتے ہیں. آپ کے کہنے لگے نانا جان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے مسئلہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نانا جان میں تواڈے برابر ہوں. بچے کہہ دیں گے سرکار بیٹھے سی حسین کہنے لگے کہ کھڑے ہو اٹھ کے. میرے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی کہ میں نانا جان تواڈے برابر جانا. تو میں ہاں بیٹا ہاتھ پڑے حسین نے سرکار کے گولڈیاں تے پیر رکھے پھر سینے تے رکھے تے سر تو تھوڑا جہا اچھا ہو گیا. فرمایا رب کوئی بہت ہی اچھا ہو گیا برابر تے آ گیا بیٹا. اور یہ حسین ہے جڑا نبی دے قدموں تے کھیڈدا رہا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کے بعد یزید نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے فتح دے دی حسین تے. جدو گئے نا امام زین العابدین یزید کے دربار دے وچ تے آج جڑے بادشاہاں دے ہوندے نا اولاد اے ایویں ہی اج کل تے چیئرمین دا جڑا منڈا وہ مان کوئی نہیں لیکن لین وہ کہن لگا حسین دیکھیا میرا باپ یزید آ رہا تے کیویں اودے ناں دے جڑے ڈنگے وج رہے نے کیویں اودے ناں دے جڑے جناب واجے وج رہے نے. دس تیرے باپے دا یا تیرے باپ دے ناں دے وجدے کہ نہیں؟ دس میرے ناں دے میرے باپے دے ناں دے وجدے نے. یزید آ رہا سی نا دربار دے وچ تو انہوں نے کہا جی ہوشیار خبردار فلانا آ رہا یزید آ رہا جی ابھی فلانا فلانا جو ہی کیا انہوں نے. میں نے کہا دیکھا میرے باپ دے بارے کتنا نام بچ گیا. دس تیرے باپ دا بجدا کبھی. زین العابدین خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی تے مسجد وچ اذان ہونے لگ پئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. زین العابدین نے فرمایا اوے گل سن اذان چ میرے نانے دا نام دس تیرے دا ہے نہیں سمجھے. فرمایا دس اذان چ میرے نانے دا ہے تیرے نانے دا ہے کہ تیرے باپ کے نعرے تے صرف جڑے نا 2-3 سال وجن گے پر میرے نانے کے نعرے قیامت تک مسیح کا جزانہ ہوندیاں رہن گیاں. میرے نانے کے نعرے وجدے میرے نانے دے نعرے وجدے رہن گے. اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور امام زین العابدین جو گئے نا آپ کو قیدی بنایا انہوں نے یزیدیوں نے تے ایک بندہ کھڑا اور رون لگ پیا ان کے حضور کاش تہاڈی جگہ تے میں ہوندا آپ نے فرمایا چپ کر آپ نے انج کیتا ساریاں بیڑیاں ٹوٹ کے اور ڈگ پیا فرمایا اسی اپنا انہوں نے کی سانو قیدی بنا لیا یہ سمجھ رہے نہ فرمایا اسی اللہ دی رضا تے راضی اسی تے مالک دی رضا تے راضی ہاں ورنہ ہاتھ کڑیاں کی دنیا دے سنگل لے آن اور ساڈے صدقے نال تے جہنم دے سنگل ٹوٹدے نے دنیا دے سنگل کی حسین ابن علی کی شان کا جو ہے وہ اندازہ کون کر سکتا ہے اور پھر اہل بیت کی شان کیا بیان کی جائے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان فرمایا اہل بیت کی حسین پاک ان کے گھر والوں کی ایک دن کی محبت فرمایا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے ان کے گھر کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے اور پھر اہل بیت کے بارے میں میرے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت فرمایا کشتی نوح کی مانند ہے کشتی نوح کی مانند ہے اور دوسری اپنا روایت میں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور میرا شکر ادا کرو اس لیے کہ میں اس کا نبی ہوں اور دوسرا مفہوم کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں دوسرا اس لیے شکر ادا کرو کہ میں تمہارا نبی ہوں مجھ سے محبت کرو اور میری اہل بیت سے اس وجہ سے محبت کرو کہ وہ میری اہل بیت ہے یہاں پر بات سمجھیے گا پہلے اللہ نے نعمتیں دی ہیں نعمتیں تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے نبی پاک اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کیوں جب سرکار نعمت ہوئے تو اہل بیت بھی نعمت ہوئی بلکہ گویا کہ سرکار بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جو محبت اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میری اہل بیت کی محبت ہے میری اہل بیت کی محبت ہے پھر جب کربلا کا میدان سجا تو امام حسین میدان میں آئے انہوں نے امام حسین نے خطبہ دیا تو انہوں نے کہا کہ حسین آپ نے فرمایا ابھی بھی باز آ جاؤ کچھ نہیں گیا اگرچہ ہمارے 71 چلے گئے باز آ جاؤ انہوں نے سرتے سوار سی دنیا مال امام حسین و نگار سے انہوں نے شہید کرن تو بعد اتھے انہوں نے جمعہ پڑھیا نمازیاں نے جمعہ پڑھن تو بعد سر مبارک لے کے تے قیدی بنا کے اہل بیت دے خاندان نو او تر پئی راہ دے وچ گئے تے میਂਹ پین لگ پیا راہ چ گرجا آ گیا سائیں وہ گرجے چ انہوں نے سائی دیکھ راہب نو کہا کہ اچھے سی رات رہنی سانو رات رہنے انہوں نے کہا رہ لے انہوں نے امام حسین دا سر مبارک تھال چ رکھ کے نا انہوں کیا لے اپنے کول سام کے رکھ لیا اور راہب نے جو سام کے رکھیا نا انہیں رات میں ویکھیا کہ امام حسین دے سر مبارک دے آڑے دوالے اللہ دے نوری فرشتے طواف کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آلے دوالے نوری فرشتے طواف کر رہے ہیں تے آسمان تو ایک نور دی لکیر حسین دے سر دے اوتے آ رہی ہے کوئی انی گل دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ارے میرا حسین تو وہ ہے کہ جس کا سر دیکھ کے بھی عیسائیوں کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور صحیح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تے جڑے اپنے مسلمان رکھو صرف امام حسین تک جناب والی وہ شہید کر دے آئندہ دے مسلمان بھی ہونے چاہیے سرکار کے پیچھے لوگوں نے نمازاں پڑھ کے نبی پاک نے غداریاں کی وہی اپنے آپ کو بڑے بڑے مسلمان کہتے سی جو منافق ہوتا ہے نا منافق یہ ایسی باتیں کرتا ہے بندہ کہتا ہے اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے آپ کو مثال دوں نا یہ تفسیر بداوی یہ قاضی بداوی نے لکھا یہ جو ہے نا قرآن کی آیت کیڑی قالوا انما نحن مسلمون یہ تو پچھلی ایک آیت سی کہ انہوں نے جدو کہنے سی منافق سی نا منافق کی دل کا حال بیان کر رہا قرآن پاک دا پہلا سپارہ کھولوں گے نا تے یہ پہلے دو رکوعاں دے وچ ہی ہے گل ہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہاں یہی وہ نا میری تفسیر دے وچ انہوں نے لکھا قاضی بداوی نے ابو بکر صدیق عمر فاروق تے مولا علی آ رہے تے منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی وہ اپنے تولے دے نال جا رہا کہنے لگا کہ دیکھیں اور میں انہوں نے کیویں بیوقوف بنانا بیوقوف کہنے لگا صحابہ دے بارے کہنے لگا جی ابو بکر صدیق نوں مل کے مرحبا مرحبا جناب لکھم سلام
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲਮ ਕਿਆ। ਤੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੈਬਤ ਦੀ ਜਲਾਲ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲ-ਗਰਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। اور اپنے آپ کو بڑے مسلمان اور بڑے جناب صلح پسند سمجھ کے یزیدی جا رہے ہیں تے راہ دے وچ ایک عیسائی کھڑا سی. انہیں جدوں ویکھیا نا امام حسین دے چہرے والے تے حسین دے سر چوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی سی. انہیں جدوں دیکھیا حسین دے سر چوں میرے امام علی مقام تلاوت قرآن کر رہے ہیں, جناب والا نے تلوار کھچی, تلوار کھچ کے لڑنا شروع کر دیتا, لڑتا پیا حسین دے سر والے ویکھ کے انہیں یزیدیاں نال لڑنا شروع کیتا, یزیدیاں نوں کٹنا تے وڈنا شروع کیتا. آخر زخم آئے, یزیدیاں نے حملہ کیتا اور امام حسین دے سر مبارک والے ویکھ کے اکھاں چ آنسو آ گئے. کہنے لگا لاجپالا اے گل یاد رکھی, میں تینوں گواہ بنا رہا, میں عیسائی سی, میں اسلام قبول نہیں کیتا, پر سونیا میں تیرے محبوب دی امت وچ داخل ہو گیا. اج تیرے پیارے سر ول ویکھ کے میں کلمہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرے نانے دے دین نوں میں تیرے نانے دا دین تے نہیں سیکھ سکیا, میں تیرا قرآن تے نہیں سیکھ سکیا, میں تیری فقہ تے نہیں سیکھ سکیا, میں تیرے نانے دیاں حدیثاں تے نہیں سیکھ سکیا. پر قیامت دا دن ہوے گا, حشر دا میدان ہوے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوے گا, گناہگاراں نوں لے کے آ رہا ہوے گا, کوئی گناہگار ادھر جا رہا ہوے گا, میرے کو سوال ہوے گا ہاں تیرے پاسے عمل کیے, تیرے نام اعمال دے وچ عمل کیے, میں آکھاں گا مولا میرے کو نہ قرآن ہے, نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, بس میں ایک عمل لے کے آیا ہوں, تیرا پاک حسین, میرے پاک نبی دا پاک پوتا میرے تے قرآن سنا رہا سی, میں اگر قرآن دے تے او دی عزت تے او دی ناموس تے جان قربان کر کے آیا ہوں. او سائی تے مسلمان ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان کہنے والے کی کرنے, الغرض یزید کے دربار چلے گئے. یہ تو پہلے ابن زیاد کے دربار چلے گئے. ابن زیاد نے چھری لئی, امام حسین کے لبا تے مارن لگ پیا, سر تے ایڈا لانتی سی کہ سر مارے کٹیا لبا تے مارن لگ پیا. اتنے ایک صحابی رسول سے فرمایا اوئے او تیرا برا ہویا لانتیا, او بس کر ہن بس کر, او تو حسین کے لبا تے چھری مارے ہیں, او جنہ لبا نے مصطفیٰ چومتے رہے ہیں, اور جنہ لبا نے مصطفیٰ چومتے رہے ہیں, جنہ لب قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں تے چھری مار رہے ہیں. انہیں کہا بابا چپ کر کے تو صحابی رسول نے نہ ہوتا میں تیرے قتل کر دے رسول. انہیں کہا اللہ سے لانا تیرے تے, انہیں کہا تو نماز رسول کو قتل کر کے تے صحابی دا حیا کر رہے ہیں, صحابی دا حیا کر رہے ہیں, تو قتل نماز رو کر کے. یہ تھے یہ منافقین ہیں. یہ الغرض یہاں سے یزید کے دربار میں چلے گئے. یزید آیا, اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ بھائی کو میں نے قتل کر دیا. تو شہزادے بولے, فرمایا اے خاموش ہو جا, تو نے کیا سمجھا ہے کہ تو نے ہمارے والد کو شہید کر کے بڑا جناب حکومت دار بن گیا, بڑی تیری حکومت پھیل گئی, تیری یہ حکومت ختم ہو جائے گی. صدیاں حسین کی تھی ہے زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی تھی ہے زمانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ارے ساری دنیا جس پہ مرتی ہے, ساری دنیا جس کے نام پہ پانی بھرتی ہے, ساری دنیا جس پہ کے نام پہ آج نام لٹا
قربان میں کرانا حسین. آج یزید چلا گیا, اس کے ماننے والے چلے گئے, حسین کا نام آج باقی ہے, رہے گا دنیا تک حسین کا نام, کیونکہ حسین نے رب کی خاطر اپنی جان بیچ دی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ امام حسین نے پیش کیا ہے اور سبق دیا ہے کہ دین میں جب بات آ جائے تو کمپرومائز نہیں کرنا. ٹائم ہو رہا ہے بہت کافی, میں 5 مقاصد حسین آپ کے آگے رکھ کے اجازت چاہوں گا. یہ میری اپیل ہے نوجوانوں کے لیے بھی, یہ آپ خصوصی سنیں, یہ نیٹ چلانے والے وہ بھی خصوصی سنیں, بزرگوں کے جو ہے وہ میری ان سے بھی اپیل ہے. 5 مقاصد حسین ہیں, میں نے آپ کی جو ہے وہ آپ کے بارے میں پیش کرتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. سبھی ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, سال بعد ہمارا بھائی 2 دیکھا پکائیاں ونڈ دیا, چل میرے بھائی پر ٹھیک ہے اسی حسین بڑی ماننی حسین دے, پر ٹھیک ہے اے اسی بس اینا کچھ ہی حسین نہیں اور کچھ نہیں. امام حسین کے 5 بڑے مقاصد تھے یزید کے مقابلے میں جانے کے لیے. پہلا مقصد تھا ناموس رسالت کی حفاظت. میں ایک بات کا ذمہ دار ہوں, کسی کو حوالہ چاہیے تو بعد میں میرے سے لے سکتا ہے, ایک بات پہ ایک لفظ پہ ہی حوالہ دوں گا. حسین کا پہلا مقصد تھا ناموس رسالت کی حفاظت. حسین ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے. دوسرا حسین کا مقصد تھا قرآن کی حفاظت, کیونکہ یزید نے قرآن کے احکامات کو بدل دیا تھا, حلال کو حرام ٹھہرا دیا تھا, حرام کو حلال کر دیا تھا. حسین قرآن کی بقا کے لیے گئے تھے. تیسرا امام حسین کا مقصد تھا نماز کی حفاظت, کیونکہ وہ کہتا تھا ما قال اللہ ویل للمصلین, وہ کہتا سی کہ اللہ نے یہ کیا ہوا کہ نمازیاں دی خرابی ہے, شرابیاں دی کوئی نہیں. وہ کہتا نمازیاں واسطے خرابی ہے, شرابیاں واسطے کوئی نہیں. شراب پیتا سی. امام حسین والے مقابلے چ گئے, جا کے دسیا کہ تیری ایک عقیدہ تیرا باطل ہے, نماز میرے رب دا حکم ہے تا قیامت جاری رہے گی. تیسرا حسین کا مقصد تھی نماز کی حفاظت. اور چوتھا امام حسین کا مقصد سی عزتاں دی حفاظت. حسین نے حفاظت کی تھی کہ بیٹی نو بیٹی دا مقام مل گیا, ماں نو ماں دا مقام مل گیا. اور پنجواں تے وڈا حسین کا مقصد سی کہ حق والے تھوڑے بھی ہون, باطل والے بہتے بھی ہون, ہمیشہ غالب حق کی رہتا ہے. کتنے سی حسین نے مقابلے چاہیے, حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا اور آج قیامت تک اسلام بچ گیا اور اسلام رہے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اسلام بچایا, دین بچایا, نانے کا دین بچایا, وعدہ نبھایا, وعدہ کرنے تو بعد نبھایا بھی حسین, تے رویا نہیں حسین. یزید کہتا سی حسین میری بیعت کر لے, میں عہدہ بھی دیاں گا. حسین نے فرمایا کہ تیرے دنیا دے عہدے میں تھوکتا بھی نہیں, میرے کول جنت دا عہدہ ہے. اس نے کیا مانگا تھا امام حسین سے, اس نے ووٹ مانگا تھا. وہ ایک مطالبہ سے انہوں نے کہا حسین میری بیعت کر لے. بیعت تو مراد ایک میں سادہ اپنا پاکستانی جڑا برصغیر یہ انداز گل کر دینا, برصغیر انداز. انہیں کہا سی کہ حسین کو تو ووٹ جب حسین میرے نال رلے گا نا تو میری قوت جائے گی ود, تو میں پوری دنیا نے حکومت کر سکتا ہوں. حسین نے کہا نہیں. وہ کہنے کہ جدوں حسین نے سرکار دے نواسے نے بیعت کر لئی تے سانوں کی اسی کرنوں تیار. دیکھو نا قبلہ امام صاحب نے تہاڈی مسجد تے اتنے کوئی معاملہ ہو گیا, مثال کوئی بھی, ایک میں مثال موٹی دے دینا. ایک جگہ گستاخ صحابہ نے کوئی پروگرام کیتا, کوئی امام مسجد چلے گئے, کوئی میرے کا بندہ ان پڑھ بھی چلا گیا, اللہ بچائے سارے. وہ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں گیا سی؟ انہوں نے کہا جب مولوی صاحب چلے گئے پھر میں گیا تو ایک بڑی گل. مطلب کہ جڑا وڈا ہوئے نا, وڈا وہ حجت ہوتا, دلیل ہوتا. حسین وڈا, حسین اعلیٰ, حسین افضل, حسین اعلیٰ, حسین بلند. حسین اگر یزید کی بیعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سی فیکا تھا اور روڑا جو باقیہ نکال لی, لیکن حسین نے دسیا کہ میں باطل کی بیعت نہیں کرنی, میں باطل کی بیعت نہیں کرنی.
اور انہیں کہا حسین میں مل جا. امام حسین نے فرمایا نا میں تیرے نال نہیں ملنا. حسین ابن علی کبھی غلط تھی کبھی باطل دی حمایت نہیں کرے گا, کبھی باطل دی سپورٹ ہے حسین ہے نہیں کرے گا. حسین نے نہیں کی تھی. یزید نے اپنا کام کیا تو دفاع ہو گیا, لیکن آج حسین کا نام کیوں باقی ہے؟ کیونکہ حسین نے باطل دی حمایت نہیں کی تھی, حسین نے حق دی حمایت کی تھی. اور جب بندہ حق دی حمایت کرے پھر وہ کبھی وہ نام کیا دنیا رہنی دنیا تک رہتا. اور حسین کیوں نہ کرتا باطل دی جنی وہ حق دی حمایت کیوں؟ کیونکہ حسین کو قرآن مولا علی نے پڑھایا سی, حسین کو قرآن محمد مصطفیٰ نے پڑھایا سی, حسین کو قرآن فاطمہ الزہرا نے پڑھایا سی. اس فرمایا علی حق دے نال تے حق علی دے نال, قرآن علی دے نال قرآن علی دے نال. پھر حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا اور 10 قرآن پڑھ کے دسیا کہ حسین ابن علی دے نال قرآن نے حسین دے نال ایسی وفا کی تھی, حسین نے قرآن نے ایسی وفا کی تھی کہ حسین کا سر تے لفظ گیا کہ لیکن قرآن دی تلاوت تلاوت ہو نہیں گئی. اور نے کہا حسین اودا میرے کول ہے. حسین نے فرمایا جنت اودا میرے کول ہے. اور نے کہا حسین طاقت میرے کول ہے. حسین نے کہا جنت کی سرداری میرے نانے دے کول ہے. اور نے کہا حسین میرے کول جناب بڑے گارڈ نے, دریا میرے کول جناب ایجنسیاں نے, بڑیاں میرے کول حکومت ہوتے نے. حسین نے فرمایا جنت اودا میرے بابے دے کول ہے, جنت کی سردار میری ماں ہے. اور نے کہا حسین میرے بڑے خدمتگار نے. حسین نے آخیا پورا تے غلامان میرے خدمتگار نے. انہوں نے کہا حسین میں 34 ملکوں کا بادشاہ. حسین نے فرمایا میں ساری دنیا کا بادشاہ. تیری سپورٹ نہیں کر سکتا. پھر آنے کہا حسین انہوں نے وعدہ تو کر لیا لیکن حسین بچے کہانے پائے گے, بچے جڑے شہید کروانے پہن گے. حسین نے کہا مجھے قبول ہے. قرآن نے کہا کہ حسین پانی نہیں لگے گا. حسین نے کہا مجھے قبول ہے. قرآن نے کہا حسین بھائی بھی دنیا تو چلے جان گے. حسین نے کہا قبول ہے. قرآن نے کہا حسین بابا بھی نہیں ہوئے گا. حسین نے کہا قبول ہے. قرآن نے کہا وہ تو حال یوسف والا نانا بھی نہیں ہوئے گا. حسین نے کہا قبول ہے. قرآن نے کہا حسین نہ ماں ہوئے گی نہ والدہ ہوئے گی نہ بابا ہوئے گا نہ بھائی ہوئے گا. حسین نے کہا قبول ہے. قرآن نے کہا حسین سب کچھ چلے جائے گا, سب کچھ قربان ہو جائے گا. حسین نے کہا قبول ہے. اور نے کہا قرآن نے کہا حسین تیری زندگی بھی خطرے سے بچا, تو ہی شہید ہو جائے گا. حسین نے کہا قبول ہے لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. کی ہویا میرا سب کچھ لٹ جائے گا لیکن قرآن یاد رکھی سر تے نیزے تے سر حسین کا ہوئے گا, تلاوت رسول کا بھی ہوئے گا. نیزے تے سر حسین کا ہوئے گا لیکن لمحہ تے تلاوت تیری ہوئے گی. اور پھر ایسا قرآن نے حسین کا ساتھ لیا کہ سجدے دے وچ شیر سی اور حسین دا جناب انہوں نے حسین شہید کر چلے گا. حسین کو الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبق دسیا کہ باطل دے آگے چکنا نہیں, کدی کسی دے آگے چکنا نہیں. اور یہ گلاں سارے کر دیں گے, یہ گلاں سارے کر دیں گے. اج بڑے حسینی بڑی پھرتے کوئی لوگ کرتوتاں یزیداں والیاں بڑی حسینی پھرتے. وہ جی وسیع حسین دا کام بنا رہے ہیں. یہ کیڑا کام ہے جناب امام حسین دے جناب چوریاں دے فلان تے سب کچھ. میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا, انہاں دی ہے ہی نہیں کسی انہاں دی گل کریے. میں اپنے بندیاں نوں کہنا چاہ رہا کہ حسین دے نیز تے بھی قرآن پڑھیا, اسی ایتھے نہ پڑھ سکے. حسین نے اوتھے نماز پڑھی, اسی ایتھے نہ پڑھ سکے. انہاں دیاں عورتاں نے سیدہ زینب نے اوتھے جناب کیتا پڑھدا, اسی ایتھے اپنی بڑیاں نہ کروا سکے. محرماں دے وچ کی کچھ نہیں ہوندا قبرستان وچ پاکستان دیاں نے کی کچھ نہیں ہوتا. پڑا رنگ برنگے جناب پا کے سونٹ سے میں جانا نہیں چاہتا ادھر, سب کو پتا ہے یہ کی کچھ نہیں ہو رہا. یہ حسینیت نہیں, یہ یزیدیت ہے. کردار حسینی, کردار یزیدی اور گلاں حسینی. دو رنگی چھوڑ یک گیر ہو جا, یک درگیر محکم گیر. ایک پاس دو کشتیاں دے سوار کدی جڑا وہ دور نہیں پہنچیا. کسی نے کیا سی نا آزاد آ گیا, انہیں کہا انہیں جنگ چ کدی آرام نہ پایا. جڑا دواں گھراں دا سانجا ایک پاسا رہنا ہیرے جا کھیڑے یا رانجا, ایکو پاسا رہنا یا حسینیت یا یزیدیت. اج ماڑی جی گل آوے ڈر کے سانو نہ مسیتاں دا حق بیان کرنے دی اجازت ہے, نہ سانو محفلاں تے کرنے دی اجازت ہے, نہ سانو جناب کتے ہر جگہ پابندیاں, مسیتاں تے کمیٹیاں دیاں پابندیاں, باہر گورنمنٹ دیاں پابندیاں, مولوی کچھ بول ہی نہیں سکدا.
ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ लग जाना ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸੀ स्टेटस लगा रहे थे कि की कुछ किया। आपको मैं एक बात बयान करके जान चाहूँगा, असल मामला जो है ना वो 10 के बाद शुरू होता है। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हुसैन का इम्तिहान तो ख़त्म हो गया, लेकिन बीबी ज़ैनब का इम्तिहान 10 मुहर्रम के बाद शुरू हुआ। फिर ज़ैनब ने बताया बीबी पाक ने कि दीन के वारिस कैसे दीन पे चलते हैं। तो 10 के बाद पूरा महीने का एहतराम जो है मुझे ज़रूरी है। ये नहीं कि 10 तक नहीं, सबका ज़रूरी है। और कोशिश करें कि 10 मुहर्रम के दिन देगे वगैरह चावल वगैरह बनाने के बाद या जो भी बनाते हैं सबीले वगैरह लगाने सब कुछ करें, लेकिन नियत करें कि आज 10 मुहर्रम से कुरान शुरू करूंगा, अगली 10 तक शुहदा करबला के नाम का जो मैं कुरान खत्म कर दूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कबूल भी करे आपकी इंशाअल्लाह का। तो नियत करें, ऐसी नियत किया करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान पढ़ा और आखिरी में आपको बातें कर दूंगा। मैं फज़ाइल नहीं बयान की, मैं सीधा वाक़या ला गया और मैं मेर में गल्ला आज करके इजाज़त चाहांगा। बहुत कोई सुनी जा सी शाना बयान कर दिया, सब कुछ करी जा, नहीं करी जा, अमल नहीं करी जा। नियत करो ਜਿਹੜੇ नौजवान हैं कि वो इल्म दीन सीखणगे। इल्म दीन तो बगैर कुछ भी नहीं याद करता, किसी खाते का नहीं। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਨ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। देखो ये गल्ला मैं तुहानू अर्ज कर रहा हूँ। और फिर ये इल्म दीन सीखो, सारे अपने फराइज वाजबात सीखो, उलमा को जाओ, उलमा को सीखो। बाकायदा तौर पर हर चीज़ नेट के विच है, हर चीज़ अज मौजूद है मोबाइलों में, सीखो इल्म दीन सीखो, इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ो। और एक किताब है आईने करबला, दूसरी किताब है आईने क़यामत। आईने क़यामत किताब जी है ना नेट तो डाउनलोड करके सारे ही पढ़ो। वाक़या करबला दे विच लिखा, एक बार खुद पढ़ो, जो तुम मौलवियों को जो सुनते हो तुम आप पढ़ो, आप तुम पढ़ो ताकि तुहानू भी कुछ पता लगे। इस तरह फज़ाइल अहले बैत के ऊपर किताब अशरफुल मुहब्बत है, सारी बड़ा आसान है, मैं तुहानू दस रहा, खुद पढ़ो तुम ताकि इल्म दीन सीखो। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए, हुसैनी किरदार को अपनाओ ताकि हक सच की गल आवे तो फिर खड़क के की जाए। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह दी मनक़बत पेश करके इजाज़त चाहांगा। शाह असल हुसैन बादशाह, असल हुसैन शाह, असल हुसैन बादशाह, असल हुसैन दीन, असल हुसैन दीन बना, सरदाद नदाद दस्त करे दस्त यजीद, अल्लाह के बिना ला इलाहा, असल हुसैन शाह, असल हुसैन बादशाह, असल हुसैन छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना
اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا پرنا دگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پرنا دگانا یاد ہے، اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ پاک ساتھ عمل دی توفیق عطا فرمائی، حسین کردار اپناؤں دی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک سب لوگ باجماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، علم دین سکھن دی توفیق عطا فرمائی، ساتھ آنا مل کے محفل کرنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے، انتظامیہ دے تمام اراکین نوں صحت عطا فرمائے، انہاں دی حفاظت فرمائے، آپ سب نوں محبت پیار نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تہاڈے امام صاحب انہاں دی خیر فرمائے، صحت عطا فرمائے، دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔